نیوز کے ساتھ میں ہوں حسالہ تنویر اور میں ہوں درخشہ عرفان۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، بلاش قتل کیس کے مرکزی ملزم ٹیفی بٹ کی گرفتاری کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ٹیفی بٹ دبئی میں دعوت کے دوران ڈرامائی انداز میں گرفتار ہوا۔ پولیس کے الیکٹروڈیش سیل کے انسپکٹر خالد وریا دبئی میں گجرانوالہ کے 2 اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے موجود تھے۔ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے دبئی پولیس کے ساتھ خالد وریا نے ایک فلیٹ میں کارروائی کی، جہاں ٹیفی بٹ بھی موجود تھا۔ ٹیفی بٹ کو ریڈ وارنٹ کا پروسیس مکمل ہونے پر لاہور ایئرپورٹ لایا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں بلاش قتل کیس کے مرکزی ملزم ٹیفی بٹ کی گرفتاری کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ کہانی کی تفصیلات جانیں گے مجاہد لطیف سے۔ مجاہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، بلاش قتل کیس کے مرکزی ملزم ٹیفی بٹ کی گرفتاری کی اندرونی کہانی جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے۔ ٹیفی بٹ دبئی میں ایک دعوت کے دوران ڈرامائی انداز میں گرفتار ہوا، یہ ہمیں پولیس ذرائع سے معلوم ہوا ہے۔ محکمہ پولیس کے ایکسٹرا ایڈیشن سیل کے انسپکٹر خالد وریا دبئی میں گجرانوالے کے 2 اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے موجود تھے، اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے دبئی پولیس کے ساتھ خالد وریا نے ایک فلیٹ میں کارروائی کی، اور کارروائی کے دوران اسی فلیٹ میں ٹیفی بٹ بھی دعوت میں موجود تھا۔ پولیس آفیسر خالد وریا نے ٹیفی بٹ کو پہچان کر اس کی بھی گرفتاری کا پروسیس شروع کر دیا۔ ٹیفی بٹ ابھی دبئی پولیس کی حراست میں ہے۔ ٹیفی بٹ کی گرفتاری کے لیے لاہور پولیس کی جانب سے ریڈ وارنٹ بھی جاری کروائے گئے تھے۔ ریڈ وارنٹ سے گرفتاری اور پاکستان روانگی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹیفی بٹ کو ریڈ وارنٹ کا پروسیس مکمل ہونے پر لاہور ایئرپورٹ لایا جائے گا۔ ٹیفی بٹ بلاش مرڈر کے فوری بعد اسلام آباد سے برطانیہ روانہ ہوا تھا، اور لندن سے ٹیفی بٹ چند ماہ قبل دبئی آیا تھا، جہاں پر گزشتہ رات ٹھیک ہے مجاہد، بہت شکریہ۔ پنجاب میں پہلی بار دنیا کے سب سے بڑے پرندے کی افزائش نسل کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں جنگلی حیات کے فروغ میں اہم پیش رفت۔ سفاری پارک میں شتر مرغ کی افزائش نسل کے جدید مرکز نے کام شروع کر دیا۔ شتر مرغ کی نسل بڑھانے کے لیے انڈوں کی ہیچری میں افزائش نسل کا آغاز۔ شتر مرغ کے انڈوں کو الیکٹرک بس کے ذریعے ہیچری میں پہنچایا جاتا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ یاسین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب میں پہلی بار دنیا کے سب سے بڑے پرندے کی افزائش نسل کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب میں جنگلی حیات کے فروغ کی طرف اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ لاہور سفاری پارک میں شتر مرغ کی افزائش نسل کے جدید مرکز نے کام شروع کر دیا ہے۔ شتر مرغ کی نسل بڑھانے کے لیے انڈوں کی ہیچری میں افزائش نسل کا آغاز ہو گیا ہے۔ شتر مرغ کے انڈوں کو الیکٹرک بس کے ذریعے ہیچری میں پہنچایا جاتا ہے۔ شتر مرغ کے انڈوں کو بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے سپرے اور صفائی کے عمل پر سے گزارا بھی جاتا ہے، اور انڈوں کا وزن اور دیگر معلومات کا ڈیٹا مرتب کیا جاتا ہے۔ لاہور سفاری پارک میں اسی آزمائشی منصوبے کے بعد پنجاب کے شتر مرغ کے پیداوار میں خود کفیل ہو جائے گا۔ لاہور سفاری پارک میں پروان چڑھنے والے شتر مرغ پنجاب کے دیگر چڑیا گھروں میں بھی بھجوائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی جی ٹھیک ہے یاسین، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ خبر دیں آپ کو، گندم بحران، وفاقی حکومت کا پنجاب حکومت کو خط۔ وفاقی حکومت نے پنجاب سے گندم کے سٹاک کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ وفاقی وزارت غذائی تحفظ کی گندم بحران پر قابو پانے کے لیے صوبوں سے مشاورت جاری ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کے مراسلے کا جواب بھیجوا دیا ہے۔ پنجاب حکومت کے پاس پرائیویٹ ویٹ کا سٹاک 22 لاکھ ٹن ہے، اور سرکاری ذخائر میں 8,85,000 ٹن گندم موجود ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں گندم بحران، وفاقی حکومت کا پنجاب حکومت کو خط۔ وفاقی حکومت نے پنجاب سے گندم کے سٹاک کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ وفاقی وزارت غذائی تحفظ کی گندم بحران پر قابو پانے کے لیے صوبوں سے مشاورت جاری ہے۔ گندم بحران، وفاقی حکومت کا پنجاب حکومت کو خط۔ وفاقی حکومت نے پنجاب سے گندم کے سٹاک کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ الحمرہ میں دی پنجاب گروپ کے زیر اہتمام انڈس کانکلیو 2025 کا دوسرا روز علم و ادب، سیاست، معیشت، ٹیکنالوجی اور سماجی موضوعات پر سیشنز، ملکی اور غیر ملکی ماہرین اور اسکالرز کا اظہار خیال، اسٹوڈنٹس کی کثیر تعداد ایونٹ میں موجود ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سامعہ سعید سے۔ سامعہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی بالکل، الحمرا لاہور میں دا پنجاب گروپ کے زیر اہتمام انڈس کنکلیو 2025 کا آج دوسرا روز ہے اور دوسرے روز 22 سیشنز کا جو ہے وہ انعقاد کیا جائے گا اور یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے یہاں پر بک سٹالز بھی لگائے گئے ہیں. اسٹوڈنٹس کی کثیر تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں, مختلف سیشنز جو ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جی بتائیے گا آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سیشنز اٹینڈ کر رہے ہیں, کیا کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے؟ جی میرا تعلق لاہور سے ہی ہے, ٹاؤن شپ سے میں آئی ہوں اور یہاں پہ ہم سیکنڈ ڈے ہے بٹ ہمارے لیے آج یہاں پہ فرسٹ ڈے تھا, ہمیں آج ہی انوائٹ کیا گیا تھا. تو اسٹوڈنٹس گروپنگ میں یہاں پہ لائے جا رہے ہیں, ٹیچرز ہیں ہمارے ساتھ اور ہم اچھا انجوائے بھی کر رہے ہیں, تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے. جی بالکل, یہ بتائیے گا یہاں پر مختلف سیشنز بھی ہو رہے ہیں, کون سا سیشن جو ہے وہ ابھی تک پسند آیا ہے, کیا یہاں پر دیکھ رہی ہیں؟ میں نے جو تھا ویمن ایکویلٹی کے اوپر, مجھے وہ جو تھا ایک ٹاپک وہ بہت اچھا لگا, کیونکہ میں ویسے بھی ویمن امپاورمنٹ کے لیے بولتی رہتی ہوں اکثر دوستوں وغیرہ میں بھی, تو میں نے وہ زیادہ انجوائے کیا, مجھے وہ زیادہ اچھا لگا. جی آپ بتائیے گا یہاں پر مختلف سیشنز ہو رہے ہیں, فوڈ سٹالز بھی لگائے گئے ہیں, بک سٹالز بھی لگائے گئے ہیں, تو کتنا مزہ آ رہا ہے؟ جی ہم یہاں پہ آ کے بہت انجوائے کر رہے ہیں, ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے. اس طرح تمام کالجز کے سارے بچے جو ہیں وہ اچھی طرح اس طرح اکٹھے ہیں اور بہت ہم انجوائے کر رہے ہیں. اسٹالز وغیرہ اینڈ ایکسپوئر ہوتا ہے نیو آپ لوگوں کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو بہت اچھا ہم لوگ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. جی بالکل, یہاں پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پنجاب کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جانب سے لائیو میوزک بھی پیش کیا جا رہا ہے اور خوب گہما گہمی جو ہے وہ یہاں پر لگی ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مختلف سیشنز بھی لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں, یہاں پر فوڈ سٹالز بھی لگائے گئے ہیں, بک سٹالز بھی لگائے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے سامیہ, آپ کا شکریہ. الحمرا میں دی پنجاب گروپ کے زیر اہتمام انڈس کانکلیو 2025 کا دوسرا روز ہے, آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. In the beige shirt. Can I borrow a piece of paper? Of course. Thank you. I got the pen. Thank you. Professor, you talked about how Palestinian Authority is complicit in the occupation, but you didn't talk about how the Arab world at large is also complicit in that. So talking about the future of this issue, how do you see the evolution of Arab world? Like, are they going to evolve in the future? Are they taking this issue seriously, unlike what they are doing right now? اور یہ تیسرا اوور ہیئر ٹو دا جینٹلمین ان دا بلیزر ادھر فرنٹ پہ. تھینک یو. Professor Kamrava, thank you very, very much for your talk. I wanted to know, you mentioned something about talking about young Palestinians trying to think outside the box in terms of how they live their lives. When I worked in Palestine, one of the issues that a lot of young people I spoke to encountered was that they felt that they could either resist, whether that was economically or even through force of arms, in which case the Israeli authorities could destroy their lives, or they could sort of fit in with the establishment, the PLO, Palestinian Authority mainstream, and thereby become somewhat complicit in the occupation. What are these ideas, practical ideas you would have for young Palestinians to continue resisting without risking their lives in the manner that many have? Thank you. This is one of the joys of being in a place like this where you get such excellent questions. So first let me thank people who asked the question. Now, the first question about the peace plan and how it was accepted by 20 or some odd leaders of, well, who were the people who accepted those? People who themselves see political Islam as a mortal threat. And I think that's important to remember. One of the important things about the peace plan, that's the latest peace plan that's not mentioned, at least Hamas doesn't mention it, is the provision that Hamas needs to lay down its arms and effectively disband itself. And Hamas's response actually focused on the first part of the plan, which is to turn over to Israel the hostages that it still has and the bodies
It did not talk about the day after and what Hamas would become. Now, if you think of the people who've endorsed the peace plan, the nations, the countries that have endorsed the peace plan. اور اب وقت ہوا ہے بریک کا، اس سے پہلے شامل کریں گے لاہور. بریک کے بعد آپ کو بتائیں چونگ تھیم پارک سوسائٹی میں ایک شخص سیلابی پانی میں ڈوب گیا. ریسکیو غوطہ خور ٹیم سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے شخص کی تلاش میں مصروف. علاقہ مکین کے مطابق 4 دوست سیلابی پانی میں گئے جن میں سے ایک واپس نہیں آیا. آپ کو بتا رہے ہیں چونگ تھیم پارک سوسائٹی میں ایک شخص سیلابی پانی میں ڈوب گیا. ریسکیو ٹیم غوطہ خور سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے شخص کی تلاش میں مصروف ہے. علاقہ مکین کے مطابق 4 دوست سیلابی پانی میں گئے جن میں سے ایک واپس نہیں آیا. مزید جان لیتے ہیں مدثر حسین سے. مدثر آگاہ کیجیے گا. مدثر اگر سن پا رہے ہیں تو آگاہ کیجیے گا. مدثر سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. افسوسناک خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں. چونگ تھیم پارک سوسائٹی میں ایک شخص سیلابی پانی میں ڈوب گیا ہے. ریسکیو غوطہ خور ٹیم سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے شخص کی تلاش میں مصروف ہے. علاقہ مکین کے مطابق 4 دوست سیلابی پانی میں گئے جن میں سے ایک واپس نہیں آیا. افسوسناک خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. چونگ تھیم پارک سوسائٹی میں ایک شخص سیلابی پانی میں ڈوب گیا. جی ٹی روڈ واڑہ گجراں یونین کونسل 175 میں ترقیاتی کاموں کا افتتاحی تقریب جاری ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق خطاب کر رہے ہیں. براہ راست یہ چلتے ہیں. سہیل شوکت بٹ صاحب، آپ کو علاقے کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سہیل شوکت بٹ صاحب کی محنت رنگ لائی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس علاقے کا وہ کام ہونے جا رہا ہے جو شاید اللہ تعالیٰ کی اگر مہربانی ہوئی تو اس کے بعد مسئلہ کوئی نہیں رہ جائے گا آپ کا اس حال کا. ایک مین سیوریج 72 انچ کی جو پورے لاہور میں سب سے بڑا جو سائز ہوتا ہے سیوریج کا وہ مین ڈلے گی، جس کے اندر گلیوں سے آنے والے سارے سیوریج ڈلیں گے. تو آپ کے اس یو سی 175 میں تقریباً 20 کروڑ روپے کے سیوریج پڑیں گے اور کوشش ہوگی کہ کوئی گلی رہ نہ جائے آپ کی جہاں سیوریج نہ پڑے. اگر کوئی رہ گئی تو وہ بھی آپ نشاندہی کر دیجیے گا، انشاءاللہ وہ بھی نہیں رہے گی. میرے ساتھ یہاں اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور واسا کے ڈائریکٹر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ذرا تشریف لائیں. جو میں بات کر رہا ہوں وہ ڈائریکٹر صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی موجودگی میں کر رہا ہوں گواہ بنا کے. اس کے علاوہ 2 ٹیوب ویل بھی یہاں لگیں گے تاکہ آپ کو پینے کا صاف پانی ملے اور پینے کے صاف پانی کے بھی یہاں پائپ ڈالے جائیں گے. تو مین سیوریج ہو گیا. جو یہاں چھپڑ ہے وہ ختم کیا جائے گا. 2 ٹیوب ویل لگیں گے. 20 کروڑ کی لاگت سے یہاں سیوریج ڈلیں گے اور ان کے بعد جو ان کے اوپر سڑکیں بنیں گی وہ تقریباً 55 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ سڑکیں بنیں گی. اور وہ سڑک کے بعد میرا نہیں خیال آپ کے پاس کوئی ٹوٹی ہوئی یا کوئی کچی سڑک انشاءاللہ رہ جائے گی. یہ سب پکی ہو جائیں گی. اور جب لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو ایسی جگہ جہاں کچی ہو، جہاں بارش کا پانی ہو یا سیوریج ابلا ہو، وہ اب انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شاید بہت سالوں میں نہیں ہوا جو اب ہوگا. اور تقریباً 36 یا 37 ارب روپے آپ کی صرف یونین کاؤنسل میں لگ رہا ہے، آپ کی این اے میں لگ رہا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے سال کے آخر تک آپ کے این اے 120 میں کوئی بھی گلی کچی نہیں ہوگی، چاہے وہ پنڈ کی ہو چاہے وہ شہر کی ہو. کوئی بھی بغیر سیوریج یا نالی کے نہیں ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. جب میں یہاں الیکشن میں آیا میں سہیل سے یہی کہتا تھا، سہیل بیٹے یہ کس طرح کام ہوگا؟ یہ کوئی کروڑوں میں 10 20 50 یا 100 کروڑ کا کام نہیں ہے. یہ کس طرح مکمل ہوگا؟ تو
कोशिश करें, मेहनत करें। और इसमें मैं सीएम पंजाब साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी फंड्स की हमारे NA 120 में। बाद में मुझे पता चला ये तो पूरे पंजाब में इंशाल्लाह यही हाल होगा कि कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई कच्चा नहीं रहेगा। ये सहूलत आपके घर तक आएगी। और मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, और ये इस असिस्टेंट कमिश्नर साहब और डायरेक्टर साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ, कोई गली रह गई, ये बार बार हर जगह हम ये कहते हैं कि अगर कोई रह गई तो ये कहते हैं हम वो भी कसर पूरी कर देंगे, तो रहेगा कुछ नहीं इंशाल्लाह आपका। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये तकरीबन 85 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी, 83 करोड़ से ये कुछ 85 करोड़ सिर्फ एक यूनियन काउंसिल में लगेगा, जो शायद मेरा ख्याल है 75 साल में अगर सब भी मिला लें तो 85 करोड़ किसी यूनियन काउंसिल में नहीं लगा होगा। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला ने आपके मुल्क को वो इज़्ज़त दी है जो शायद कभी भी पाकिस्तान को इतनी इज़्ज़त नहीं मिली थी। पाकिस्तान ना सिर्फ एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जंग जीता जो 10 गुना आपसे बड़ा था, मगर ईमान का जज्बा और पूरे मुल्क ने इकट्ठा होकर दिखाया और 80 जहाज़ों के अटैक को आपके 30 जहाज़ों ने 7 जहाज़ गिरा दिए। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी पूरी दुनिया में। आज आप जहाँ जाते हैं तो लोग आपको एक मुख्तलिफ निगाह से देखते हैं, एक इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और फिर इतनी बड़ी अलहमरा में पंजाब ग्रुप के ज़ेर एहतमाम इंडस कॉन्क्लेव 2025 का दूसरा रोज़ इल्म अदब, सियासत, मुआशरत, टेक्नोलॉजी और समाजी मौज़ूआत पर सेशंस। नौजवानों का कहना है कि ऐसे सेशंस बाकायदगी से मुनक्किद होने चाहिए ताकि मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से आगाही मिलती रहे। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में मौजूद हूँ। यहाँ पर पंजाब ग्रुप के तहत इंडस कॉन्क्लेव का दूसरा रोज़ है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशन मुनक़िद किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी, समाजी इशूज़ को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है और खुसूसी तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से तमाम मौज़ूआत यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं और नौजवानों का जमे गफ़ीर यहाँ पर हमें देखा जा रहा है। इस वक्त भी कुछ नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा क्या कहना चाहते हैं इस सेशन के हवाले से जो आपने अटेंड किए और कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? एक्चुअली अगर मैं इस सेशन के बारे में बात करूँ ना, तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था जहाँ पे हज़ारों की तादाद से लोग मौजूद हैं। डिफरेंट PGC से भी, UCP से भी और सुपीरियर से भी लोग आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं और उनके साथ टीचर्स आए हैं। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा रहा है जो कि काफ़ी अरसे से बंद थे, जिनके बारे में बात नहीं की जा रही थी। उनके बारे में सेमिनार्स हो रहे हैं, पानी के बारे में सेमिनार्स हो रहे हैं, समाजी इशूज़ के बारे में बात की जा रही है और लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। और ये चीज़ अच्छी है कि आज के स्टूडेंट को आज से 10 साल पहले के स्टूडेंट से कई ज्यादा नॉलेज है कि उनके मुल्क में करंट अफेयर्स क्या चल रहा है और करंट इश्यूज क्या चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए प्रॉपर ताकि लोगों को अवेयरनेस प्रॉपर मिलती रहे? यस, डेफिनेटली। हर जगह बड़े लेवल पे ना भी हो तो छोटे छोटे लेवल पे आपके छोटे छोटे ऐसी कैंपेन्स होनी चाहिए जहाँ पे आप लोगों को पता चले कि आपके इश्यूज के बारे में बात हो, एक इंटरेक्टिव सेशन हो। बिल्कुल, नौजवानों का यही कहना है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि नौजवानों को शऊर मिले, आगाही मिले और मुख्तलिफ सियासी, समाजी मौज़ूआत पर जिन पे गुफ्तगू नहीं की जाती उमूमन उन पे गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे। और इसी हवाले से इंडस कॉन्क्लेव का तीसरा रोज़ भी यहाँ पे कल होगा। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस का सिलसिला जारी रहेगा। नौजवानों की बड़ी तादाद ने अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर का रुख किया है। जी।